کہ اتنے بڑے بڑے ادارے جن کے اندر موجود ہیں، لیکن جتنی بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری، شیخ وقاص، ان کی فیملی اور دیگر لوگ بھی جو ہیں یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ کہ جھنگ کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میرا نام فادر یوسف جارج ہے۔ 40 روزے رکھتے ہیں، اس کا دورانیہ 40 دن ہے، کیونکہ یہ ببلیکل یہ اور ہمارے خداوند المسیح جسے آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے 40 روزے رکھے اور ہمارے مسیحوں کے 40 روزے ہیں۔ یہ جھنگ میں پہلا انگلش میڈیم اسکول ہے جس کی بنیاد ہم نے 1958 میں کچے اسکول کے ساتھ ایک کمرے کے ساتھ کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ بی ایس پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عثمان علی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جن کے اندر جتنی بھی جو پرسنالٹیز ہیں، مین پرسنالٹیز ہیں، ان کا آپ سے تعارف کرایا جائے۔ سیم ایسے یہاں پہ اس وقت میں سیکرڈ ہارٹ اسکول کے اندر موجود ہوں، اور یہاں کے جو ہیڈ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ یہ جو ادارہ ہے جن کے اندر ان کی کیا خدمات رہی ہیں۔ بیسیکلی تو جتنی بھی یہاں کی جو مین جو پرسنالٹیز ہیں، سیاسی سماجی جتنے بھی کچھ اعلیٰ جو درجے کی جو شخصیات ہیں، انہوں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس ادارے کا مین رول کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے ادارے جن کے اندر موجود ہیں، لیکن جتنی بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں اور یہیں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام تر جو سوالات ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں۔ سر سب سے پہلے تو ناظرین کو اپنا تعارف کرائیے گا۔ میری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ میرا نام فادر یوسف جارج ہے اور میں کیتھولک ڈائسس فیصل آباد کا کیتھولک پریسٹ ہوں۔ تیسری بار میری اپوائنٹمنٹ یہاں ہوئی ہے، تو مجھے 31 سال ہو گئے ہیں کاہن بنے ہوئے، فادر بنے ہوئے، اور میں پاکستانی ہوں۔ میرا تعلق اکاڑا سٹی سے ہے۔ سر بتائیے گا سیکرڈ ہارٹ ادارہ جو ہے اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ کہ یہ جھنگ میں پہلا انگلش میڈیم اسکول ہے جس کی بنیاد ہم نے 1958 میں کچے اسکول کے ساتھ ایک کمرے کے ساتھ کی تھی۔ ادھر باہر مین گیٹ سے کیا ہے، پھر 1960 کے اندر جو موجودہ بلڈنگ ہے 1960 میں اس کی تکمیل ہوئی۔ ہمارے اس ادارے کا مین مقصد بزنس کرنا نہیں تھا۔ جب ہمارے بشپ صاحب جو ہمارے ہیڈ ہوتے ہیں انہوں نے بلایا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم جھنگ جو اس وقت بہت ہی تعلیمی میدان میں پیچھے تھا، اس کے واسطے کام کیا جائے، اور ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیشن اور سماجی ہم آہنگی کے لیے پیش کیا، اور کیتھولک چرچ کی بہت خدمات ہیں، اور اس لیے ہم نے انگلش میڈیم اور تربیت، ہم صرف سمجھتے ہیں تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ فارمیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ انسانی ترقی کے لیے، انسانی ہم آہنگی کے لیے اور انسان دوستی کے لیے یہ ادارہ کام کرتا ہے، بغیر رنگ و نسل مذہب کی بنیاد پہ۔ ہمارا ماٹو انسان کی ترقی اور علم و ہنر میں آگے بڑھنا ہے۔ اچھا سر بتائیے گا اس ادارے سے اب تک جن کی جو جتنی بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں کون کون سے شخصیات ہیں جو یہاں سے تعلیم حاصل کر چکی ہیں؟ دیکھیے مجھے ان سب کا تو نہیں پتا کیونکہ ہم مختلف وقت میں ادوار میں آتے ہیں، لیکن جو میرے نالج میں ہے یہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری، شیخ وقاص، ان کی فیملی اور دیگر لوگ بھی جو ہیں یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ بے شمار پرسنالٹیز ہیں۔ سیکریٹری نے ایک سوسائٹی ہے، جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اب تک بھی ادارے کو پیار کرتے ہیں۔ ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جھنگ کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور انہی کی محبتوں کی وجہ سے، ان کے تعاون سے یہ ادارہ اب تک قائم ہے، اور ہم ہمتن گوش تعلیمی میدان میں ان کے تعاون کے ساتھ وقف کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو۔ ہماری سسٹرز جو ہیں مین ان کی خدمات ہیں، جو کہ فارنر تھیں، سسٹر اینڈریو سلطانہ اب خداوند میں سو گئی ہیں، اور اب سسٹر لیلیانا ہیں فرام آسٹریلیا، بنیادی طور پر مالٹا سے ہیں، وہ بھی ہیں، اور اب مین مقامی سسٹرز جو ہیں وہ خدمت انجام دے رہی ہیں۔ سر بتائیے گا جو آپ نے طاہر القادری صاحب کا ذکر کیا، کیا یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جتنا آپ نے یہاں پہ اب تک عرصہ گزار چکے ہیں،
اس دوران کیا کوئی انہوں نے یہاں پہ کوئی ان کا کوئی میسج وغیرہ آیا ہے؟ جب وہ شاید گورنمنٹ میں آئے تھے، مجھے یاد نہیں، کئی سال قبل ایک بار انہوں نے میری موجودگی میں وزٹ کیا، تو یہ بھی بڑا وہ پروٹوکول کے ساتھ سیکورٹی کے ساتھ آئے، اور ہم سوچے نہ جانے پتہ نہیں کہاں سے پولیس اندر آ گئی، تو بعد میں پتہ چلا انہوں نے کہا نہیں میں اپنے اسکول کا وزٹ کرنے آیا ہوں، تو ان کا آنا اچھا لگا تھا۔ تو گاہے بگاہے جو ہمارے سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور اپنے اسکول کا وزٹ کرتے ہیں۔ سر چونکہ آپ کا تعلق کیتھولک سے ہے، چونکہ جو تو عیسائی مذہب ہے، چند کے اندر جب بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو آپ ان کو کس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں پارٹی کے ساتھ الحاق کریں، یا کیا ان کو میسج دیتے ہیں؟ دیکھیں، ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ضروری ہے۔ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرا ایز اے مذہبی لیڈر یہی میسج ہوتا ہے کہ جو ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جائیں۔ ہمارا کسی الحاق پارٹی سے نہیں رہا کبھی بھی۔ جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، جو اچھی سوچ کے حامل پارٹیز ہیں، جو ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جو جمہوری سوچ رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ۔ چونکہ رمضان کے روزے بھی چل رہے ہیں، اور جس طرح مسلمان روزے رکھتے ہیں، روزوں کے بعد فوراً عید آ جاتی ہے، کیا آپ کے مذہب کے اندر جو روزے ہیں وہ کتنے ہیں، اور روزوں کا جو اوقات کار ہوتا ہے افطاری کا، سحری کا، ان کا آپ کس طرح اہتمام یا انتظام کرتے ہیں، کیا طریقہ کار؟ دیکھیے، جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان میں روزہ کا حکم آیا ہے۔ مسیحی روزہ بھی ہے، جس طرح دیگر مذاہب پہ ہے، جیسے کہ یہودیوں کا تھا، اسرائیل کا، تو ہم 40 روزے رکھتے ہیں۔ اس کا دورانیہ 40 دن ہے، کیونکہ یہ ببلیکل یہ، اور ہمارے خداوند المسیح جسے آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے 40 روزے رکھے، اور ہمارے مسیحوں کے 40 روزے ہیں۔ جہاں تک اوقات کار ہے، اس پہ ہم اتنا زور نہیں دیتے، کیونکہ روزہ ہمارے ہاں اختیاری ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اس سینس میں کہ خدا نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، لیکن اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھتا تو یہ نہیں کہ وہ مذہب سے کٹ ہے، یعنی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ روزے کا فرض اس سینس میں ہم لیتے ہیں کہ جب روزے ہیں تو ہم اس کے کیا کرتے ہیں۔ ہمیں روزہ صرف بھوک پیاس پانی کا ہی نام روزہ نہیں ہے، بری سوچ سے رک جانا، برے خیالات سے رک جانا، اور برے کاموں سے رک جانا، اور دوسروں کے کام آنا۔ جیسے جب بھی انجیل میں حکم آیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو دعا، خیرات، اور پھر روزہ، تیسری مرتبہ روزے کا ذکر ہے، تو تم خدا کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کرنا، تبدیل ہونا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اٹ از اے چینج آف ہارٹ۔ اگر آپ تبدیل ہوئے ہیں تو آپ کا روزہ ہے۔ چونکہ ہر مسلمان پہ یا ہر جو بھی انسان ہوتا ہے اس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ہر مذہب کا، ہر انسان کا احترام کرے، ان کی کتاب کا۔ چونکہ آپ انجیل کو فالو کرتے ہیں تو قرآن مجید کو آپ کس طرح لکھے؟ کیا آپ نے ان کو کبھی اسٹڈی کیا ہے، کوشش کی ہے؟ ہم اسٹڈی شوق سے کرتے ہیں۔ میں نے ایف اے تک اسلامیات ہی رکھی تھی، اسلام اختیاری۔ تو ویسے جب ہم تربیت حاصل کرتے ہیں اپنے مذہبی اداروں میں، تو ہم دیگر تمام مذاہب کی اسٹڈی، گہرائی تو نہ صحیح لیکن اچھی خاصی جان پہچان ہمیں دی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سیکھیں۔ اسلام کے بارے میں تو ہم نہ بھی سیکھیں تو ہم ہر وقت اس ماحول میں ہیں، آٹومیٹک ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہے۔ اور دوسری بات، الہامی کتاب کو سیکھنا ہم بہت اپنی فضیلت سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک باعث خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کا احترام کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کرنا۔ اور پڑوسی وہ نہیں جو دیوار کی دوسری جانب ہے، ہمارا پڑوسی وہ ہے جو ہم جیسا انسان ہے۔ چونکہ سیکرڈ ہارٹ جو ہے یہ جن کے اندر وہ ادارہ ہے جس کے اندر ہر مذہب سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً مسلمان یا عیسائیت کے لوگ، وہ یہاں پہ اسٹڈی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب وہ ایک ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں، تو وہ کس طرح آپ اس کو ماحول کو مینٹین کرتے ہیں؟
میرا خیال ہم نے کبھی مذہبی بات کی ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کے تہوار پہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنے تہوار میں ان کو گفٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ہم آہنگی، ان انگلش وی سے ہارمنی. سو وی لیو ود ان ہارمنی. اور ویسے بھی اللہ کا یہ حکم ہے، رب جلیل کا یہ فرمان ہے کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو. اس ادارے کے حوالے سے آپ آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ مذہب ضروری ہے اپنے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، لیکن خدا کا حکم یہ ہے کہ پہلے تم انسانیت کی خدمت کرو. تو محبت، خدمت، اور ہم نے خدمت کا یہ عملی ایک قدم جو ہے وہ اسکول کے ذریعے اٹھایا ہوا ہے. ہمارا مقصد مسیحت کو فروغ دینا، ہم نے کبھی نہیں بات کی. انسانیت کی فلاح، بہبود، ہم آہنگی، دوستی کا پرچار ہے. میرا پیغام یہی ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جیسا کہ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ محبت ہے اور انسانیت کو فروغ دینا ہے. ایک نئی امید کے ساتھ اپنے میزبان عثمان علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں ایچ بی ایس پوائنٹ. اللہ حافظ.